اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، ساتھ میں علم العقاقیر یعنی جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ خاص طور پر صاحبان کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ راز جو سینوں میں مخفی تھے، اور ان نسخہ جات سے پردہ اٹھاتا ہوں جو سینوں میں مخفی تھے اور بالکل سہل اور اصول ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہت ساری ویڈیو میں نے بہت سارے رازوں سے، سینے کے رازوں سے پردہ اٹھایا اور ان مخفی نسخہ جات کی حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جو کہ تیر بہدف ہیں۔ ناظرین کرام، آج ایسے ہی اس ویڈیو میں ایسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ تو میرے ایک دوست ہیں غلام رسول صاحب، ہماری ویڈیو کو بڑی پذیرائی دیتے ہیں، ان کا بہت شکریہ۔ اور جتنے بھی میرے دوست احباب ہماری ویڈیو کو پذیرائی دیتے ہیں، سب کا شکریہ۔ انہوں نے ایک دفعہ نہیں، 2-3 دفعہ غالباً مجھے کمنٹ کیا ہے کہ آپ نیند پر ویڈیو بنائیں۔ ان کا خیال جو میں سمجھ سکا ہوں، بات کا مفہوم جو میں سمجھ سکا ہوں، وہ شاید بات بے خوابی کی کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے خوابی پر آپ ویڈیو بنائیں۔ تو ناظرین، بے خوابی اس وقت عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک محلے کا نہیں، ایک شہر کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، عالمگیر مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی دوا ساز کمپنیاں ہیں، وہ آئے دن نت نئی ایجاد کرتے ہیں، بے خوابی کی ادویات تیار کرتے ہیں، اور ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کثرت کے ساتھ جو ان کے ڈپریشن کے مریض ہیں ان کو استعمال کراتے ہیں، اور اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہوتا، معالج کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا، کیونکہ نیند ایک ایسا عمل ہے، اگر یہ پوری نہ ہو تو بدنی صحت جو ہے، جسمانی انسانی صحت جو ہے، وہ درم برم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ آپ بخوبی اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر بدنی صحت جو ہے اس کے لیے نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ غذا ضروری ہے۔ اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوگی تو تمام جسمانی صحت درم برم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو تمام معالجین جو ہیں، چاہے وہ جدید ہوں، قدیم ہوں، ان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ مریض کو نیند خوب آئے، خواب آور نیند آئے، تو یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مختلف حربے برتے جاتے ہیں۔ تو زیادہ تر یہ ادویات جو ہیں، یہ اعصاب کو کمزور کرنے والی ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو کوشش کریں کہ ان سے بچا جائے، کیونکہ اعصاب کی کمزوری بہت سے مہلک امراض کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جیسے نامردی اور ضعف قلب اور ضعف دماغ، اور کئی ایسی مہلک مرض ہیں جن کا موجب اعصابی کمزوری ہوا کرتی ہے۔ اور حکمہ قدیم نے اس پر گہری فکر کا اظہار کیا ہے، بے خوابی پر گہری فکر کا۔ بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا ان کے بھرے پڑے ہیں،
اس بات پر۔ تو میں اس ویڈیو میں ایک صاحب کمال کا چھوٹا سا ایک واقعہ بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اگر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے تو بات ذرا لمبی ہوگی، تو بہت سارے میرے دوست شکوہ کرتے ہیں ویڈیو کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ تو اگر بات اچھی طرح سے کریں گے تو سمجھ تب آئے گی، تو اگر بات اچھی طرح کریں گے تو وقت درکار ہوگا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو ناظرین کرام، حکمہ قدیم نے اس پر گہری فکر کا اظہار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بے خوابی جو ہے یہ مرض نہیں ہے، ایک علامت ہے۔ یہ کہنا ہے اتباع قدیم کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو یہ علامت ہے اس کے پیچھے مرض اور ہے، یہ مرض نہیں ہے، اس کو وہ مرض نہیں مانتے، ایک علامت مانتے ہیں۔ تو اس کا ایک میں واقعہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ میں ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں صاحب کمال شخص کا، جناب حکیم اجمل خان دہلوی صاحب کا۔ یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ چاہے دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے بیاض اجمل میں درج ہے، مشہور ان کی تصنیف ہے، بلکہ ان کی نہیں، ان کے ایک شاگرد کی ہے، جو اجمل خان دہلوی صاحب کے جو مارکے کے علاج ہیں اس پر اور ان کے نسخہ جات پر مشتمل ہے۔ عام کتاب ہے، آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں۔ اجمل خان دہلوی صاحب کو جو ملکہ حاصل تھی، جو فن طب کی انہوں نے اپنی زندگی میں خدمت کی، وہ دنیا سے چھپی نہیں ہے، اور جو ان کے مارکے کے علاج ہیں وہ بھی مشہور ہیں۔ وہ اپنے زمانے کا ہندوستان کا جالینوس کہلانے والا شخص ہے، اور بے لوث اور بہت بڑھ کر انہوں نے فن طب کی خدمت کی۔ آیورویدک کا جس طرح انہوں نے دفاع کیا تو آیورویدک والے بھی نہیں کر سکے۔ تو ناظرین کرام، بہت سارے ان کے واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ دہلی کے مقیم تھے لوگ، تو ان کا بیٹا ایک ولایت میں پڑھتا تھا، انگلستان میں پڑھتا تھا۔ بیرسٹر کی ڈگری وہ پاس کرنے گیا ہوا تھا، تو یکا اس کو چھینکوں کا عارضہ شروع ہو گیا۔ اتنی کثرت کے ساتھ چھینکیں آیا کرتی، اتنی کثرت کے ساتھ چھینکیں آیا کرتی کہ انہوں نے، اس لڑکے نے وہاں کے ایک مشہور ڈاکٹر کو دکھایا۔ انہوں نے چھوٹا سا آپریشن کیا، چھینکیں تو بند ہو گئیں لیکن بے خوابی کی عادت ہو گئی۔ بات بڑی توجہ طلب ہے، میں اپنے دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور خاص طور پر آج تو میرے دوست میرے بھائی نے فرمائش کی ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ حکمہ قدیم کی گہری فکر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو چھینکیں تو بند ہو گئیں لیکن بے خوابی کا عارضہ شروع ہو گیا۔ چونکہ وہ طالب علم تھا، وہ اس چیز سے بہت متاثر ہوا اور دو چار ہوا، اور اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو اس نے خط لکھا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ انہوں نے خط لکھ کر اس کو واپس بلا لیا اور کہا کہ آپ ہندوستان واپس آ جائیں۔ تو وہ واپس آئے تو ان کا جو مرض ہے وہ دستور جوں کا توں تھا۔ انہوں نے تنگ آ کر حکیم اجمل خان دہلوی صاحب کو دکھایا، مریض دکھایا گیا۔ آپ نے اس کی نبض دیکھی، اس کا بغور معائنہ کیا اور اس کے تمام حالات دریافت کیے۔ ناظرین کرام، یہ طبیب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماہر نبض ہوتے بھی، تشخیص کا وہ جو ملکہ ہے اس کے پاس ہوتے بھی، وہ تمام حالات دریافت کرے، یہ طبیب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آج کل تو حال ہی جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جی میں کھایا پیا بتا دیتا ہوں، میں ایسے کر دیتا ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، تو پلے ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب ایک نوسر بازی، ایک ڈنکوسلا، یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں۔ تو یہ میں ماہر فن کی جو جس کا نام روشن ہے، جس نے فن طب کو، آیورویدک کو ان کے انگریزوں کے دہلیز پر جا کر، ان کے گھر پر جا کر جس کا نام روشن کیا، میں اس کی بات بتا رہا ہوں۔ ان کے مارکے کے علاج ہیں
انہیں بغور ان کا تمام حالات دریافت کیے اور فرمانے لگے کہ کچھ نہیں، چند دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آپ نے معمولی سی دعا، اس کا نسخہ بھی درج ہے ساتھ میں، مجھے نسخہ اس کا زبانی یاد نہیں، معمولی سی دعا جو ہے غالباً صفوف کشنیز ہے میرے خیال سے، تو استعمال کرایا۔ چند دنوں میں وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا، اس کی چھینکیں بھی بند ہو گئیں، اس کی بے خوابی بھی چلی گئی۔ تو بے خوابی کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بے خوابی کہتے ہیں کہ رات کو تھوڑی سی نیند آئے، کوئی خواب نہ آئے اور انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر پریشان رہے، اس کو بے خوابی کہتے ہیں۔ تو خواب آور نیند اس کو کہا جاتا ہے، خوب گہری نیند آئے اور اس میں خواب آئیں، اس کو خواب آوری نیند کہا جاتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے دریافت کیا، شاگردوں نے، حکیم اجمل خان کے شاگردوں نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس کی معدے کی برودت تھی، اس کا معدہ کی برودت تھی۔ جب وہ معدے میں رہتا تو اس کو خوب چھینکیں آتی تھی، اور جب وہ دماغ کی طرف جاتا تو اس کی نیند غائب ہو جاتی تھی، نیند چاٹ ہو جاتی تھی۔ تو میں نے اس کی برودت کا علاج کیا، مرد جاتا رہا۔ تو ناظرین کرام، یہ سبق ہے۔ ویسے تو ہر لمحہ زندگی کا سبق آموز ہوتا ہے، یہ سبق ہے اس بات کا کہ دراصل بے خوابی کا مرض معدے سے پیدا ہوتا ہے۔ معدے کی برودت یا یبوست اس کے بڑے سبب ہیں۔ ویسے تو طباء کرام نے اس کے بے شمار سبب بتائے ہیں، جیسے خلط صفرا، صداع، بلغم اور تینوں کا اجماع، یعنی تینوں خلطوں کا مرکب بھی اس کی وجہ بتائی، یعنی یہ لمبی تفصیل ہے۔ اطباء قدیم نے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، گہری فکر کا اظہار کیا ہے اس بے خوابی پر، اور بے شمار علامتیں بتائی ہیں، بہت بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا کے بڑے پڑے ہیں۔ تو چونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن بڑی دو وجوہات جو ہیں اجمل خان دہلوی صاحب کے بقول معدے کی برودت یا یبوست اور معدے کی خرابی ہوا کرتا ہے۔ اگر معدے کا صحیح علاج کیا جائے تو یہ دونوں بے خوابی جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ تو پھر بھی میں نے آپ کو خدمت میں عرض کر دیا ہے اور بے خوابی کی حقیقت بھی عرض کر دی ہے۔ اب اس کا مجرب المجرب نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا نسخہ ہر قسم کے منشیات سے بالکل مبرا ہوگا۔ اس میں کوئی اعصاب کو کمزور کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دن بدن دماغ اور اعصاب دن بدن مضبوط ہوں گے، اور بے خوابی کی عادت بھی چلی جائے گی، خوب جو ہے وہ نیند آئے گی رات بھر۔ تو مالی خولیا، جنون اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے ایک تحفہ ہے، اور ذہنی امراض کے لیے ایک تحفہ ہے، تو ضرور استعمال کیجیے گا، فائدہ اٹھائیے گا۔ اور جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، 5 تولے آپ نے لینی ہے چھوٹی چندن، چھوٹی چندن 5 تولہ، اور جو ہے وہ برمی بوٹی 5 تولہ، چھوٹی چندن 5 تولہ، برمی بوٹی 5 تولہ اور مرچ سیاہ 5 تولہ۔ نسخہ ذہن نشین کر لیجیے گا: چھوٹی چندن 5 تولہ، برمی بوٹی 5 تولہ، مرچ سیاہ، فلفل سیاہ جس کو بولتے ہیں 5 تولہ، اور کشتہ مرجان 1 تولہ۔ ان چاروں چیزوں کو مرکب بنا لیں۔ 1 سے 2 ماہ تک رات کو سوتے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس سے خوب جی بھر کر نیند آیا کرے گی، خواب آور نیند آیا کرے گی، اور ڈپریشن کا مرض دور ہو جائے گا، بے خوابی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی۔ یہ میں خاص آپ کو اپنے سینے کا راز بتا رہا ہوں، بڑا پائے کا نسخہ بتا رہا ہوں، جس سے ہم نے کئی سال کام لیا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ایسے نسخے اپنے دوستوں کی محبت کے لیے ہزاروں نسخے ہم قربان کر دیں گے، یہ ایک نسخے کی کیا بات ہے۔ آپ دل کھول کر فرمائش کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے ممکن ہوگا ہم آپ کی خدمت میں ضرور بتایا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ میں نے آپ کی خدمت میں کر دی بے خوابی کی حقیقت بھی، اجمل خان دہلوی صاحب کا ایک بے خوابی پر علاج بھی، اور مرض جو نکلا وہ معدہ نکلا۔ تو معدے کا علاج بہت ضروری ہے اس میں کرنا، بے خوابی یا نسخہ بھی استعمال کریں، لیکن کوشش کیا کریں کہ اس پہ جو ہے نا وہ معدے کا علاج ضرور کیا کریں۔ تو معدہ اس کی مین وجہ ہوا کرتا ہے، تو معدے کا علاج بہت ضروری ہے، اور اطباء قدیم نے جو اس پر گہری فکر کا اظہار کیا ہے وہ بھی تمام علامتیں بتا کر معدہ ہی بتاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام،
بے خوابی آج کل جو اس دور میں ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، تو تمام جو نشہ آور ادویات ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ ان سے اعصابی کمزوری بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، اور بعد میں اعصابی کمزوری سے بہت سارے امراض جو ہیں وہ بن بلائے اپنے گھر آ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں مختصر عرض کر دیا ہے، تو جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، اور کومنٹ کر کے ہماری رہنمائی ضرور فرمایا کریں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ تعالی مزید اچھی سے اچھی ویڈیو اور خاص صاحبان سینے کے کمال کے جو صاحبان کمال کے سینے کے راز ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی میں عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔